دل تو نہیں چاہتا کہ تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں، مجبور ہوں، مشرکین نے تنگ کر دیا، اللہ نے حکم دیا ہجرت کا تو لہٰذا جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جب یہ مختصر سا قافلہ آگے کی طرف بڑھا، پیچھے ابو جہل نے مکہ مکرمہ کے اندر یہ اعلان کر دیا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو پکڑ کے لائے یا ان میں سے کسی ایک کو پکڑ کے لائے، 100 اونٹ اس کو انعام میں ملیں گے۔ تو اب ہر طرف لوگ دوڑنے لگے، ڈھونڈنے لگے کہ کہیں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سراغ ملے۔ آپ علیہ السلام کے جان نثار صحابہ میں سے حضرت صدیق اکبر کو پکڑ کے لے آئے تو 100 اونٹ انعام میں ملے گا۔ تو اتنے میں سے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں مسلمان نہیں ہوا تھا، ساحل کی طرف سے کوئی شخص آیا اور اس نے بتایا کہ اے مالک بن سراقہ، ہم نے دیکھا ایک قافلہ جو ساحل کی طرف سے جا رہا ہے، لگتا ایسا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھ 2-3 اور بندے ہیں۔ تو حضرت مالک بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ 100 اونٹ انعام میں کیوں نہ لے لوں، تو لہٰذا میں نے اپنی خادمہ سے کہا میرے گھوڑے کو یہاں سے چپکے سے نکال دینا، اس کو تیار کر لینا اور فلاں ٹیلہ ہے اس کے پاس آ جانا، وہاں پر میں آپ کا انتظار کروں گا۔ تو حضرت مالک بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں سے روانہ ہوا، خادمہ انتظار میں تھی، گھوڑا لے کر آیا، میں نے زرہ پہنا ہوا تھا، تلوار میرے ہاتھ میں، اب میں یہاں سے روانہ ہوا۔ جب میں روانہ ہوا بالکل پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ کی میری طرف اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پکڑے تھے۔ ایک شخص میدان میں گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے، لگتا ایسا ہے یہ ہماری تعاقب میں آ رہا ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، وہ 2 جن کا تیسرا خدا ہے ان کے بارے میں آپ کو کیا گمان رکھنا چاہیے؟ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، اللہ جل جلالہ و نوازہ خود ہی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس کے بعد حضرت مالک بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بالکل قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اچانک میرا گھوڑا کسی چیز پہ ٹکرا گیا اور میں گر گیا۔ میں حیران ہوا کہ آج تک میں گھوڑے سے گرا نہیں، آج میں کیسے گرا؟ اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دس رہے ہیں۔ تو میں نے آواز دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان دے دیں، میں آپ کا تعاقب نہیں کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور زمین نے چھوڑ دیا، میرا گھوڑے کے تو پاؤں زمین میں دس گئے تھے، باہر نکل گئے۔ جب باہر نکلے پھر میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں اب حملہ کر دوں، پھر میں گھوڑے پر سوار ہوا، آگے کی طرف جب میں بڑھا پھر میں نے دیکھا پتھریلی زمین ہے، پتھریلی زمین میں میرا گھوڑا زمین کے اندر دسنا شروع ہو گیا۔ پھر میں نے آواز دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آپ کا تعاقب نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیں۔ اس کے بعد پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ جب آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اب زمین نے پھر گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ جب زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا تو حضرت مالک بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان دے دیں، مجھے لکھ کر دے دیں کہ اب میں واپس یہاں سے چلا جاؤں، کوئی اس طرح کا واقعہ میرے ساتھ پیش نہیں آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اب چلے جاؤ، بس یہ کرنا جو بھی مکہ مکرمہ سے ہماری طرف آنے لگے تو آپ اس کو بتا دینا ہمارے حوالے سے کہ یہاں سے وہ نکل گئے ہیں۔ اب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن سراقہ سے کہا اے مالک کیا وقت ہوگا وہ جب کسریٰ کے کنگن آپ کے ہاتھ میں ہوں گے؟ اس وقت کا سپر پاور طاقت سمجھا جاتا تھا کیسر۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا حالت ہوگی؟
کیا حالت ہوگی اس وقت جبکہ آپ کو وہ بادشاہ کے کنگن آپ پہنیں گے؟ تو حضرت مالک بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حیران ہوا یہ کیسے ہوگا، لیکن قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد ایک وقت آیا جب میں مسلمان ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دیا مالک بن سراقہ کہاں ہے؟ میں آیا، اس نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت سنائی تھی، کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن آپ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ جی جی امیر المؤمنین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بشارت دی تھی۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت ابھی تک میرے دل و دماغ کے اندر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیا اور وہ کسریٰ کے بادشاہ کے جو کنگن تھے وہ پہنا تھا، اور اس کے بعد کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اب جا کر مدینہ منورہ کے اندر سب کو دکھاؤ اور بتاؤ کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو اللہ نے کیسے سچ کر دیا ہے۔ اس کے بعد مسلسل یہ سفر ہے، دن رات کا سفر، تکا دینے والی سفر، اونٹوں کا سفر۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کے ساتھ جو پانی تھا پانی ختم ہو گیا، اور اسی طرح جو دودھ وغیرہ تھا وہ ختم ہوا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو بکر کوئی پانی ہے پینے کے لیے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پانی ختم ہو چکا، مشکیزہ خالی ہے، دودھ بھی ختم ہو چکا، دودھ بھی نہیں ہے۔ دور دیکھا کہ ایک خیمہ نظر آ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس خیمے کی طرف چلے جائیں، وہاں پر ممکن ہے کوئی چیز ملے، ان سے خرید لیں گے۔ اب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیر یہ صاحب ہیں۔ اب جب اس خیمے پر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک بوڑھی خاتون ہے، کتابوں میں اس کا نام عاتقہ آتا ہے، ام معبد کے نام سے مشہور ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا، اس خاتون نے عرب خاتون تھی، اس نے کہا اہلا وسہلا مرحبا، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ گھر کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے آپ کے پاس؟ اس خاتون نے کہا میں قربان جاؤں، میرے گھر کے اندر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرے گھر کے اندر فاقے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دور کونے میں ایک بکری نظر آ رہی ہے، اگر اجازت ہو اس سے دودھ دو لیں۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ وہ تو بالکل مریل ہے، وہ ہمارا جو ریوڑ ہے، ریوڑ میں وہ نہیں جا سکی، اس کے اندر دودھ تو ہے ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو ام معبد نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ یہی چاہ رہے ہیں، اس سے دودھ دونا چاہ رہے ہیں تو آگے بڑھیے۔ پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کے کمر پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی، اے اللہ آپ کا محبوب، آپ کا نبی پیاسا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، پینے کے لیے دودھ نہیں ہے، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن لے آؤ۔ جب برتن لایا، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں حیران ہوا کہ وہ بکری جو بالکل مریم سی بکری ہے، اور وہاں سے جب پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دھونا شروع کر دیا، ایک برتن مکمل بھر گئی۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو خاتون ہے ام معبد اس کو پیش کیا، یہ آپ پی لیں، اس نے پیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کر کے اپنے ساتھیوں کو پلایا، پلانے کے بعد آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا، اور پھر دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کے تنوں سے دودھ نکالا اور برتن کو بھر کے وہاں پر رکھ دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ام معبد کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کے گھر کے اندر ہم آئے اور آپ کے خیمے کے سائے میں ہم نے وقت گزارا، آپ کے برتن ہم نے استعمال کیے۔ اور اس کے بعد پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے نکلے تو پیچھے سے ام معبد خاتون جو ہے اس کا شوہر پہنچا۔ جب شوہر پہنچ گیا تو اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر دودھ پڑے ہیں اور پورا گھر معطر ہے خوشبو سے، تو کہنے لگا کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے؟ گھر کے اندر دودھ پڑا ہے، ہر طرف سے مہک آ رہی ہے خوشبو کی، کیا بات ہے؟ تو ام معبد کہنے لگی کیا بتاؤں آپ کو، کیا بتاؤں آپ کو، ایک ایسے ہستی کا یہاں سے گزر ہوا، ایسا خوبصورت آج تک میں نے نہیں دیکھا۔
دور سے جب آ رہا تھا تو بڑے شاندار، قریب جب پہنچے تو بڑے حسین و جمیل، اور میں نے دیکھا آنکھیں بالکل سیاہ، اور میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حلیہ بیان کر رہی ہے وہ خاتون کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسا حلیہ حضور نہ بالکل لمبے نہ بالکل چھوٹے قد کے، درمیانے قد کے، اور نہ بالکل زیادہ سفید نہ بالکل زیادہ کالے، درمیانے حساب کے۔ اور اس کے بعد معبد کہنے لگی مجھے تو یہ لگتا ہے مکہ مکرمہ کے اندر مکے کا جو در یتیم ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ تو اس کے بعد ابو معبد جو ہے معبد کی جو شوہر ہے وہ کہنے لگا پھر کیوں نہ ہم بھی ہجرت کر کے یہاں سے مدینہ منورہ چلے جائیں، اور اس کے بعد یہ دونوں مدینہ منورہ جا کے وہاں پر مسلمان ہو جائیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر جاری ہے، یہ سفر جاری ہے، تھکا دینے والی سفر، اونٹوں کا سفر۔ اب مدینہ منورہ کے اندر وہاں کے لوگ بیتاب ہیں، بے چین ہیں کہ پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لے آئیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر لیں، اپنے جگر کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ اب روزانہ صبح کے وقت پورا مدینہ منورہ آ کے ایک مقام پہ انتظار کرنے لگتے ہیں، اور دودھ جب بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے پھر وہ واپس مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک دن جب صبح کے وقت آئے، ایک یہودی آگے بڑھا، یہودی نے کہا اے مدینہ منورہ والو تمہیں مبارک ہو، ہم نے اپنے کتابوں میں آخری نبی کی جو صفت پڑھی وہ نبی تشریف لا رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام جو ہیں، جیسے کہ چند جمعہ پہلے میں نے عرض کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بھیجا تھا، اور وہاں پر وہ دعوت و تبلیغ کر رہے تھے۔ تقریباً اکثریت مدینہ منورہ کے یہودیوں کے علاوہ اکثریت مدینہ منورہ کے وہ سب مسلمان ہو چکے تھے۔ تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے آگے بڑھے۔ اب دیکھا پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو صحابی فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، مدینہ منورہ ایسا روشن ہوا کہ آج تک وہ دل میں نہیں بھولتا۔ مدینہ منورہ ایسا چمک گیا، آج تک میں وہ دن نہیں بھولتا۔ اور اس کے بعد جب پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف بڑھے، ایک مسجد ہے، وہاں پر مسجد کی تعمیر ہوئی، مسجد قباء کے نام سے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل جلالہ اس مسجد والوں کی تعریف بیان کرتے ہیں، لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ وہاں کے رہنے والے بڑے پاک باز ہیں، صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل، اللہ کی ذات خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اللہ کی ذات صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، جو پاک رہتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ صفائی ستھرائی کا خصوصی خیال رکھنا، اور جمعے کے دن اس کا اور زیادہ اہتمام کرنا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ مسجد قباء جہاں پر پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً منگل کے دن پہنچے، پھر منگل بدھ جمعرات، جمعے کی صبح تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر قیام کیا، مسجد قباء میں پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء کی طرف جائے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ اس کو ایک حج ایک عمرے کا پورا ثواب عطا۔ اور اس کے بعد جمعے کے دن صبح کے وقت پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ نکلے۔ اب آگے کا سفر ہے، بنو سالم قبیلے پہ پہنچے، جمعے کا وقت ہوا، پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد بنو سالم قبیلے والوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ہمارے پاس نہیں، آپ ادھر ہی تشریف فرمائیں ہمارے پاس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی میرا سفر ہے، آگے مجھے جانا ہے۔ پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھے، جب اونٹنی پر بیٹھے اب ہر کوئی یہی چاہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی اولاد آپ پر قربان کر دیں گے، اپنی جان آپ پر قربان کر دیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاندان آپ پر قربان کر دیں گے، ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ صحابہ اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے لیے،
میں اور آپ نبی پاک کی سنت قربان کر رہے ہیں. میں بھی تو مسلمان ہوں، آپ بھی تو مسلمان ہیں. میں بھی کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے، آپ بھی تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے. صحابہ کرام کی کیا حالت ہے؟ ان کا دل تڑپ رہا ہے اور پریشانی کی حالت میں ہے. یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لے آئیے، ہمارے گھر مہمان بنے، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہوگی، یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہوگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے آئے. اب پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کا جو مہار ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. جہاں پر اللہ اس کو حکم دیں گے وہیں پر بیٹھ جائے گی، جہاں پر بیٹھ گئی میرا مقام ہوگی. اب صحابہ کرام نے پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا جو مہار ہے وہ چھوڑ دیا. اب آپ علیہ السلام بڑی شان و شوقت کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلیوں میں تشریف لے جا رہے ہیں. صحابہ کرام آس پاس ہیں، جس کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں اس کے دل کی تمنا ہوتی ہے اے کاش حضور ہمارے گھر تشریف لے آئے، اے کاش یہ شرف ہمیں نصیب ہو. چلتا 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 ایک ایسے مقام پر بنی نجار، وہاں پر آ کر پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی. جب بیٹھ گئی، یہ وہ مقام ہے جہاں پر مسجد نبوی کا آج دروازہ ہے، تو مین دروازہ ہے کہ وہی مقام پہ اور وہی مقام ہے. پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اسی مقام پر بیٹھ گئی. آپ علیہ السلام نہیں اترے، پھر اٹھنے اٹھ گئے. اٹھنے کے بعد چند قدم آگے چلی، دوبارہ آ کے اسی جگہ پہ پھر بیٹھ گئی اور اپنا سر زمین پہ ڈال دیا کہ اب یہی جگہ ہے. اب پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم اترے. آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، ابو ایوب لگتا ایسا ہے آپ کے گھر کے پاس آیا ہوں، آپ ہی کا مہمان ہو. اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سامان ہے وہ اپنے گھر پہنچاتے. جب گھر پہنچاتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیچے والے میں نہ رہیں بلکہ آپ اوپر تشریف فرمائیں، نیچے والے گھر میں ہم رہیں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، دیکھیں لوگ آتے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے، آپ لوگوں کو تکلیف ہوگا، نیچے میں ہی رہوں گا. اب قربان جاؤں، ایسی محبت کی نظیر پیش کر لو. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہوا، گھر والی سے کہنے لگی ممکن ہے جس جگہ ہم بیٹھے ہوں ہمارے نیچے والا جو منزل ہے وہاں پر پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو، کیوں نہ ہم دیوار سے چپک کے سو جائیں. میں نے عرض کیا میری اور آپ کی کیا حالت ہے؟ میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قربان کرتے ہیں، صحابہ اپنے آپ کو حضور کے لیے قربان کرتے ہیں. اب پوری رات دیوار پہ چپ کے بالکل سو جاتے ہیں. ایک دن ایسا بھی آیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک مٹکا تھا. اچانک ہاتھ لگی، مٹکا گر گیا، پانی بہنے لگا. ایک ہی لحاف ہے، اسی کو اوڑھ لیتے تھے اور کوئی تھا ہی نہیں. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر والی نے فوراً اس لحاف کو آ کر اس پانی کے اوپر ڈال دیا، کہیں یہ پانی نیچے ٹپک نہ جائے، پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام میں خلل نہ آئے. اور پوری رات اسی سردی میں انہوں نے بغیر بستر کے گزارا. یہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اب یہاں پر ایک مسجد تعمیر ہوگی. اب یہاں پر ایک مسجد تعمیر ہوگی. مسجد تعمیر کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اسی کے پاس ہی میرا حجرہ ہوگا، اسی کے پاس ہی میرا گھر ہوگا. اور اس کے بعد صحابہ کرام کو حکم ہوا کہ کچھ پتھر وغیرہ لے آئیں. پتھر وغیرہ لایا گیا. لانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. تبھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبوی میں جو ایک نماز ادا کر لے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، 50,000 نمازوں کا ثواب. لیکن قربان جاؤں صحابہ کرام پر، صحابہ کرام کی زندگی پر. وہ صحابہ جن کو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. وہ صحابہ جن کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں. اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں. اولئک هم الراشدون، سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. یہ صحابہ کرام کی شان. مسجد نبوی کی نماز کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کر رہے ہیں اور مجھ تک اور آپ تک یہ دین پہنچا رہے ہیں. تو پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد نبوی کی بنیاد رکھ رہے ہیں. اس کے بعد مسجد نبوی تیار ہو گئی. کیا مسجد تھی؟
بالکل اتنا اونچا جیسے ایک انسان ہو اور ایک ہاتھ اوپر، بس اتنا ہی تھا، اس سے کچھ اوپر نہیں تھا، اور اوپر کھجور کے تنے تھے۔ آپ علیہ السلام کی جو ممبر تھی، آپ علیہ السلام کھڑے ہو کے جہاں پر خطبہ دیتے تھے وہاں پر کھجور کی ایک ٹہنی تھی، وہ ممبر بنایا تھا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک خاتون آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو خادم ہے وہ نجار ہے، اچھا کام کرتا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ممبر بنا دیں۔ جب ایک ممبر بنا دیا گیا، ممبر کو لایا گیا، پہلے والا جو کھجور کی ٹہنی ہے اس کو ہٹا